نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور اہل ایمان کے بہت پسندیدہ ہستی ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شہادت کے بعد جو ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کے نکاح کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور یوں بھی رائے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا زاد چچا زاد بہنوں سے حضرت حمزہ کی بیٹیوں سے یا بیٹی سے نکاح فرما لیں. تو جب یہ بات سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضور کی رشتے میں چچا زاد بہن ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصولی قاعدہ حرمت رضاعت کے حوالے سے کون کون سی عورتیں کسی آدمی پر حرام ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی کسی آدمی پر نسب کے اعتبار سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے ان عورتوں کا تعلق اگر رضاعی رشتے کے اعتبار سے بھی وہی عورتیں اسی کیٹیگری کی عورتیں پائی جاتی ہیں تو ان عورتوں سے بھی اس آدمی کا نکاح حرام ہوگا. اب نسب کے اعتبار سے کون کون سی عورتیں حرام ہیں؟ اس شخص کی ماں حرام ہے تو رضاعی ماں بھی حرام ہے. اپنی بہن اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو رضاعی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو رضاعی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. رضاعی بیٹی کس طرح کہ ایک آدمی کی ایک عورت سے اولاد پیدا ہوئی اور اس عورت نے دودھ پلایا کسی بچی کو تو اس عورت میں اور اس بچی میں رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا. اب یہ جو شوہر تھا یہ شوہر کی وجہ سے اس عورت کے ہاں ولادت ہوئی اور دودھ آیا تو یہ دودھ دراصل شوہر کی وجہ سے آیا تھا. تو اس بنا پر اب یہ جو دودھ پینے والی بچی تھی یہ اس آدمی کے لیے رضاعی بیٹی بن گئی. تو جس طرح اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ایسی رضاعی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی بھتیجی اپنی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہی رشتے رضاعت میں اگر پائے جائیں، مثلا دودھ پلانے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے شوہر کی بہن ہے اس بچے کے لیے رضاعی پھوپھی بنی. دودھ پلانے والی عورت کی اپنی بہنیں تو وہ اس کی رضاعی بہنیں بنی. اسی طرح رضاعی بھائی کی بچیاں وہ رضاعی بھتیجیاں بنی، رضاعی بہنوں کی بچیاں وہ رضاعی بھانجیاں بنی. تو جس طرح نسب کے اعتبار سے ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی سے نکاح حرام ہے تو یہی حرمت کے جو اسباب رضاعت کے اعتبار سے یہی رشتے پائے جائیں گے تو ان عورتوں سے بھی نکاح حرام قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تحلوا لی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں بظاہر رشتے کے اعتبار سے چچا زاد بہن ہے اور چچا زاد بہن سے نکاح حلال ہوتا ہے. اسی لیے حضور کے لیے یہ رائے پیش کی گئی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں دوسرے رشتے کو بھی دیکھا کہ چچا زاد بہن تو ہیں، حرمت نکاح کے اعتبار سے یہ تو وجہ نہیں بنتی کہ چچا زاد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن دوسری ایک وجہ پائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہیا بنت اخی من الرضاعت، یہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں. حضرت حمزہ حضور کے نسب کے اعتبار سے تو چچا ہیں لیکن حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا. تو حضرت حمزہ کی بھی عمر حضور کی عمر کے مقابلے میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا. تو حضرت حمزہ نے بھی جس عورت کا دودھ پیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عورت کا دودھ نوش فرمایا تھا. تو اس عورت نے چونکہ دونوں کو دودھ پلایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت حمزہ یہ آپس میں اس دودھ پینے کی وجہ سے رضاعی بھائی بن گئے تھے. تو اب رضاعی بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے. تو جس طرح نسبی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے رضاعی بھائی کی بیٹی جو بھتیجی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگرچہ خونی رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک
وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، صحیح، لیکن رضاعت کے رشتے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بھتیجی بن رہی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی حرمت کو بیان فرمایا، اور لا تحل لی، کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے.